سلسلہ چلانے کی وجہ سے عجیب و غریب حالات میرے سامنے آ رہے ہیں اور اتنے سخت اور مشکل حالات آ رہے ہیں کہ ایسے عذابوں کا خطرہ کہ جس سے پھر سارے کے سارے رگڑے جائیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصہ، ڈرو اس فتنے سے جو کہ صرف اور خرابی کرنے والوں کے لیے خاص نہیں ہوگا بلکہ سب کے لیے عام ہوگا۔ جس وقت یہ سکوت ڈھاکہ ہوا تھا نا، سکوت ڈھاکہ ہوا تو اس وقت اس طرح ہوا کہ بہت زیادہ پریشانی کے حالات تھے۔ سن 71 میں سکوت ڈھاکہ ہوا تھا، یعنی مشرقی پاکستان کٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اس کو سکوت ڈھاکہ کہتے ہیں جی۔ اور اس میں جو ہے تو اس وقت آل انڈیا ریڈیو سے مولانا اسد مدنی صاحب نے پاکستان کے خلاف تقریر کی اور اس تقریر میں کہا کہ یہ جنگ جو تھی یہ جنگ جہاد نہیں تھا، یہ ظلم کی جنگ تھی، اس لیے پاکستان کو اس میں شکست ہوئی۔ اور میں پاکستان کے علماء سے پوچھتا ہوں کہ میرے سامنے آ کر ثابت کریں کہ آپ جو ہے جہاد کر رہے تھے۔ آپ جہاد نہیں کر رہے تھے، آپ ظلم کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس بیان کو ہم نے بہت برا مانا، بہت برا سمجھا پاکستان میں۔ ہاں جی، سن 80 میں دیوبند کی تقریبات پہ میں گیا ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا کہ اس وقت سکوت ڈھاکہ ہو گیا، مشرقی پاکستان میں انڈیا کی فوجیں داخل ہو گئیں، کہتے ہیں اتنا زیادہ غم دکھ اور اتنا زیادہ غم اور دکھ تھا اور اتنی زیادہ پریشانی اور ڈپریشن مسلمانوں کو ہوا کہ 3 دن کا راشن لے کر مسلمان گھروں میں بند ہو گئے، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ کہ اسد مدنی صاحب کی تقریر جو تھی اس نے پھر مسلمانوں کو حوصلہ دلایا اور وہ باہر نکلے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تقریر پاکستان کے تناظر میں تو اس رخ کی تھی، ہندوستان کے تناظر میں وہ ضروری تھی۔ ہاں جی طارق صاحب، اندازہ ہوا آپ کو نا، ہندوستان کے تناظر میں وہ ضروری تھی، ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں کا حوصلہ اتنا پست ہوا تھا، جسے آپ کہتے ہیں مورال اتنا ڈاؤن ہوا تھا، حوصلہ اتنا پست ہوا تھا کہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہی تاریخ اسلام میں سکوت ڈھاکہ کے بعد پہلی بار یہ واقعہ، بلکہ نہ سکوت بغداد کے بعد پہلی بار یہ واقعہ ہوا تھا، اور سکوت بغداد میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہتھیار ڈالے گئے ہوں۔ لڑتے لڑتے جو ہے شکست ہو کر اور لڑنے والوں کی موتیں ہو کر یہ بات ہوئی تھی، ورنہ ہتھیار وہاں میں نہیں ڈالے گئے تھے۔ یہ دنیا اسلام میں پہلا واقعہ تھا۔ ہاں جی، اور ہماری فوجوں کو جو ہے اتنا بھی دینی شرعی لحاظ سے ان کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ ہتھیار ڈالنا اسلام میں جائز ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ 2 آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک اس سے کہ قافلہ چل رہا تھا، چلے چلے چلے، سخت تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سارے گر کر سو گئے، اور اس حال میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اللہ کے حضور اور نوافل میں کھڑا ہوا، تلاوت میں، مناجات میں کھڑا ہوا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک وہ مسلمان کہ جو اکیلا رہ گیا ہو اور لڑتا رہے یہاں تک کہ یا غالب ہو جائے یا شہید ہو جائے، انہیں ہتھیار ڈالنے کا اس کو نہیں کہا گیا۔ اگر آدمی ایسا زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر گرفتار ہو تو یہ اس کے بس سے باہر ہے، یہ اس کے بس سے باہر ہے۔ ایسا بڑا واقعہ پوری تاریخ میں نہیں ہوا تھا جیسا یہ ہوا۔ اور ہوا کیسے کہ یحییٰ خان کی حکومت تھی، ٹائم اخبار نے آرٹیکل لکھا، ٹائم اخبار نے، اسلام آباد از بینگ رولڈ بائی پیمپس اینڈ پروسٹیٹیوٹس۔ اسلام آباد پر جو ہے تو گندی عورتوں اور بڑووں کی حکومت ہے۔ تو یہ جو گندے
جگہ ہوتی ہے نا عورتوں کی، اس کو کنٹرول کرنے والے کو بڑوا کہتے ہیں۔ تو جو حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے تو اس میں یحییٰ خان کے پاس 500 عورتوں کا تذکرہ ہے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں وہی طرح سے نہیں کہہ رہا، آپ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں نا جی۔ تو یہ اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس وقت اس طرح ہوا کہ رائے میں یہ فیصلہ ہوا کہ 200 آدمیوں کا ایک قافلہ چلاتے ہیں جو ہر شہر میں جائے اور شہر کے ہر ایک آدمی کے پاس وہ پہنچے، ہر مسجد میں، ہر دفتر میں، ہر گھر پر پہنچے اور ہر جگہ پہنچ کر ان کو دعوت دے کر جمع کرے۔ تو پشاور کے لوگوں کو انہوں نے یہاں لیونو بابا مسجد ہے لوسیا میں، اس میں جمع کیا گیا۔ اس میں جمع پورے پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا، اور ساتھی انہوں نے پرانے ساتھی جو خوب جوش و خروش والے جذبے والے تھے وہ نکالے تھے سارے، اور بہت انہوں نے جذبے کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہاں پر گئے ہم، تو مفتی زین العابدین صاحب نے بیان کیا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان فرمایا، اور بیان کے بعد کہا کہ فیصل آباد کے ایک نیک صالح بزرگ نے خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کو پھر بینات نے بنوری ٹاؤن کا جو مدرسہ مولانا بنوری صاحب کا، ایک تو یہ اس کا ہے اسے کیا کہتے ہیں زندیقوں کا مدرسہ ہے نا، اس کا کیا نام ہے؟ بنوری ٹاؤن سائٹ ہے جی، تو زندیقوں کا ہے۔ اور یہ مولانا بنوری صاحب رحمۃ کا مدرسہ، اپنا مدرسہ بینات رسالہ ان کو شاید بینات رسالے میں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا، لکھا اس مضمون کو۔ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، جو حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مدرسہ ہے، اس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ یہ سائٹ ایریا والا جو زندگیوں کا مدرسہ ہے اس کا میں نہیں کر رہا تذکرہ۔ تو وہ خواب نے کہا کہ وہ خواب انہوں نے پھر یہاں پر کہا سارے پاکستان کا دورہ کیا ہے، لیکن خواب ہم نے پشاور میں ہی اس کو ہم سنا رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی زیارت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، بیٹھے ہوئے ممبر پر بیٹھے ہوئے، اور آپ کے آگے علماء اکرام کی 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ خواب اس طرح تھا مفتی زین العابدین صاحب نے بیان ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ خواب سارے پاکستان کا دورہ کیا، لیکن خواب ہم پشاور میں سنا رہے ہیں۔ خواب اس طرح تھا کہ فیصل آباد کے ان بزرگوں کو زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں، آگے 2 صفحے علماء کرام کی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ہلکے بدن میں سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی بزرگ عالم آپ کی بائیں طرف کھڑے ہیں، آپ ان کی دائیں طرف ہیں، آپ کے بائیں طرف کھڑے ہیں، اور وہ عالم بزرگ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہندوؤں کی فوجیں فاتحانہ ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر فرمایا کہ اس دفعہ تمہاری مدد نہیں کی گئی، اس دفعہ تمہاری مدد نہیں کی گئی، اور اگر اب بھی قوم جو ہے تو بتائے بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، رجوع کرے، مڑے تو بتائے بجائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ایک اور فتنہ آئے گا۔ مغربی پاکستان ہونے کے بعد پہلا فتنہ وہ جے ایم سید نے سندھ کو جدا کرنے کا، بلوچستان میں جو ہے تو اس کا جنرل شیروف کا جو ہے تو اس کا کیا، اس کا کیا تھا، کوئی بلوچستان اس کا جی بلوچستان لبریشن آرمی اس کا ہو گیا، یہ فتنہ چل پڑا۔ اور پھر جو ہے تو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین منکم خاصہ، کہ ڈرو ایسے فتنے سے کہ جو پھر خاص
ان گناہ کرنے والوں پر نہیں آئے گا، اس پر اس کے آگے سب رگڑے جائیں گے۔ اور حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے بھی خواب دیکھا اور یہی آیت جو ہے تو خواب میں مجھے بھی بتائی گئی۔ تو ایسے عذاب آ جاتے ہیں۔ اور اس میں جو بات میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ انسانوں پر جذبات شہوانیہ کا تناؤ ہے۔ The people are suffering from sexual tension. And in this tension, their daughters, their daughters-in-law, their daughters-in-law, their sisters, all are in danger from these beasts. ان جانوروں سے یعنی کہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، یہ سب خطرے میں ہیں۔ جن میں آپ کو دیکھے ہوئے حالات کا یہ بات کر رہا ہوں۔ اور اب جو ہے وہ خاص فائدے کی بات جو میں نے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے باطن میں ایک حال طاری ہوتا ہے، خوف کا حال طاری ہوتا ہے، شوق و محبت کا حال طاری ہوتا ہے، جوش و خروش کا حال طاری ہوتا ہے، غصے کا حال طاری ہوتا ہے، ہاں جی، دشمنی عداوت کا حال طاری ہوتا ہے، ہاں جی، اندر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اندر کا طاری ہوا حال اس سے کام کراتا ہے۔ وہ حال جو ہے تو طاری حال اتنا بڑھتا ہے کہ اس کے سوچ فکر کو، ارادے کو متاثر کر دیتا ہے، اور پھر جو اس حال کے تحت ارادہ آئے گا اس پر ہی کام کرے گا۔ یہ ارادہ، یہ حال کہاں سے آتا ہے؟ ہاں جی، انسان کے باطن کے لیے بزرگوں نے فرمایا 4 راستے ہیں۔ آنکھ کا رستہ ہے، کان کا رستہ ہے، زبان کا رستہ ہے، سوچ اور فکر کا رستہ ہے۔ آنکھ، کان، زبان یہ تو جمع کرتی ہے سارے کا سارا مواد اور سارے کا سارا کیا چیز ہے؟ ڈیٹا جسے آپ کہتے ہیں، سارے کا سارا مواد اور ڈیٹا، یہ 3 چیزیں جمع کرتی ہیں۔ پھر سوچ اس پر کام کرتی ہے، سوچ اس پر کام کرتی ہے، اور جب سوچ کام کرتی ہے تو وہ سوچ اس کے نتیجے میں اس کے اندر پھر ارادہ آتا ہے۔ ارادہ پھر جو ہے تو ارادہ عزم بنتا ہے، پکا ارادہ ہو جاتا ہے۔ جب ارادہ عزم بنتا ہے پھر آدمی جو کوئی اچھا کام ہے وہ کر لیتا ہے یا برا کام ہے کر گزرتا ہے اس کو، کیونکہ انسان جو ہے تو یہ سوچ فکر اور ارادے کا نام ہے، یہ گوشت پوست ہڈی بدن کا نام نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان گوشت پوست ہڈی اس کا نام نہیں ہے، انسان سوچ فکر اور ارادے کا نام ہے۔ ہاں جی، تو جب اس کے 3 راستے غلط استعمال ہوتے ہیں تو غلط ڈیٹا، غلط مواد اندر جا رہا ہے، کانوں کے راستے سے جا رہا ہے، آنکھوں سے جا رہا ہے، زبان سے بولتے اندر جا رہا ہے اس کے اندر۔ کئی بار میں نے آپ کا ایک واقعہ سنایا ہے کہ ایک بچہ تھا جو کہ 7ویں جماعت سے میرے درس سے بیٹھنا شروع ہو گیا، 6ٹھی سے 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، تو وہ یہ تھانوی اصلاحی ترتیب کو سمجھ گیا یہ بچہ۔ اس کا دوسرا دوست تھا کلاس کا، اس نے سے کہا کہ مجھے گاؤں سے ایک لڑکے نے ٹیلی فون کیا، اس زمانے میں یہ موبائل نہیں ہوتے، پی ٹی سی ایل کا ٹیلی فون کیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ گندگی کی، یہ گندگی کی، یہ گندگی، یہ گندگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھ پر تو گندگی کے جذبات طاری ہو گئے ہیں، میں کیا کروں؟ تو دوسرا بچہ کو کہتا ہے یہاں پر ایک آدمی ہے
میں آپ کو اس کے پاس لے جاتا ہوں، وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ تو یہ دونوں بچے آ گئے، وہ تو اتنا ہوشیار درد سے ہو گیا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور خود چلا گیا باہر تاکہ بچہ اکیلے بات کرے۔ تو اس نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا اس طرح کرو برخوردار کو تم جا کر ٹیلی فون کرو اس لڑکے کو، اور ٹیلی فون پر اس کو خوب بےعزت کرو، خوب برا بھلا کہو اس کو، اور خوب اس کو کہا کہ تو اتنا کیا گندا آدمی ہے، تو نے کیا گندی باتیں میں نے کی ہیں، اور تو خود کھاتا ہے اور مجھے کھانے کی طرف راہ پر، خوب اس کو گالیاں دو، خوب اس کو برا بھلا کہو، خوب باتیں اس کو سناؤ۔ اس نے خوب باتیں اس کو سنائی تھی، اور اس نے کہا اس کے وہ مجھ پر جو اثر آیا تھا زائل ہو گیا، جو آیا اثر زائل ہو گیا۔ یہ بڑا ہو کر پھر پڑھا لکھا ہے اور بیت ہوا ہے سلسلے میں، اور کسی جگہ پر افسر ہے، اور پورے خاندان کو اس نے سلسلے کے ساتھ متعارف کیا۔ تو اندر ایک بات آئی ہوئی تھی، اس کو ظاہر کیا گیا، ہاں جی ظاہر کیا گیا۔ یہ گلبرگ ہے نا، گلبرگ سے 2 آدمی مجھے ملنے کے لیے یہیں آ گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہماری بھانجی ہے، حافظ قرآن ہے، اور اس کے باپ نے اس پر کوشش کی، پھر جب اس کے قابو میں نہیں آئی تو فوج فلمیں لے کر آیا، گھر میں اس کے پاس چھوڑی تاکہ یہ دیکھے وہ اور اس کا جذبہ بنے۔ تو ہم میں سے ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا لڑکی اپنے پاس ایک چاقو رکھے، اور پھر اس کے بعد اگر یہ آدمی قریب آیا تو اس کا کھانا خراب کرے، اس پر ضربیں لگائے، مارے اس کو، کھانا خراب کرے اس کا۔ تو یہ اندر کا حال بدلتا ہے جب اس ٹچ موبائل سے بدلتا ہے کیونکہ ہر ایک آدمی کے سامنے گندی سے گندی چیز آ رہی ہے۔ وہ عباس صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ وہ باقاعدہ عملی گندگی کے اس پر جو نظارے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک نظارہ ایک بار آپ کے کسی کے سامنے آ جائے تو پھر دوبارہ نہیں آتا ہے، یعنی وہ ہزاروں لاکھوں میں ہے۔ ہاں جی، اور پابندی تو کسی کی ہے نہیں۔ طارق صاحب آپ نے بتایا کبیر میڈیکل کالج کے کمپیوٹر سرور کو کہ فلانا آدمی جو ہے تو وہ کسی بزرگ کا خلیفہ ہے۔ کہا کہ میں نے ہمارا جو کمپیوٹر تھا، نظام تھا کبیر میڈیکل کالج میں، وہ مرکز سے کنٹرول ہوتا تھا، اور مرکز کے طور پر جو کمپیوٹر کو کنٹرول کرے اس کو سرور کہتے ہیں، یعنی سروس کرنے والا۔ تو سرور کے سامنے ڈاکٹر طارق صاحب نے کہہ دیا کہ فلانا آدمی ہے، اس آدمی کی داڑھی پوری ہے، پگڑی باندھے ہوئے ہے، کہا کہ قادریہ سلسلے میں فلاں بزرگ کا خلیفہ ہے۔ تو کمپیوٹر سرور نے کہا کہ یہ آدمی خلیفہ ہے؟ نے کہا یہ اس کے کمپیوٹر میں جو کچھ ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، سوائے خدا پاک کے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں جی، آزاد ہے آدمی بالکل۔ سبحان اللہ جی۔ ہاں جی، تو آنکھوں کے ذریعے غلط ڈیٹا، غلط مواد اندر داخل ہوا قلب پر، کانوں کے ذریعے غلط داخل ہوا اندر پر، زبان سے بولتا رہا گندگیوں کو، یہ داخل ہوا اندر جو ہے قلب پر اب ایک انبار پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ انبار جو گندگیوں کا جو آپ نے 3 راستوں سے اندر کیا ہے، پھر چوتھا راستہ سوچ نے اس پر کام کیا ہے، یہ 4 راستے جو تھے انہوں نے قلب کو سیاہ کر کے رکھ دیا، قلب کو سیاہ کر کے رکھ دیا۔ ہاں جی، اب یہ آدمی باپ بھائی دادا نانا نہ رہا، یہ تو ایک حیوان ہو گیا۔ اولئک کالانعام
بل ہم اضل، یہ تو ہیں چوپائے، ان سے بھی آگے گئے گزرے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہیں چوپائے، چوپایوں سے بھی گئے گزرے. یہ ہیں چوپایوں سے بھی گئے گزرے. کہ یہ تو حیوان ہیں، چلتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے دو ٹانگوں والے حیوان ہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیت کہہ دی کہ حیوانوں سے بدتر ہیں، کیونکہ حیوانات پر تو احکامات نہیں ہیں، اس پر تو احکامات تھے. ان احکامات کو توڑا، اور اس حد تک توڑ لیا کہ بس اب جو ہے تو عذاب جو ہے سروں تک پہنچا ہوا، نیچے گرنے کے اللہ محفوظ فرمائے ایسے حالات. تو اب اگر کوئی چاہے کہ اس گندگی سے نکلے، اب اگر کوئی چاہے اس گندگی سے، تو وہ ایک عورت آ گئی، اس نے کہا کہ یہ لو اپنے مرید کے موبائل کا ریکارڈ، یہ لو، دکھایا مجھے اس نے. مرید ماشاء اللہ جی، داڑھی رکھی ہوئی، عمرے کیے ہوئے جی، اور تو اس کو دیکھنے کے بعد حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے، کہاں تک پہنچ گئی. یہ سارے ڈاکٹر صاحبان گواہ ہیں. ایک لڑکا بیمار ہو گیا، بخار ہے، 1 مہینہ داخل ہے، نہ تشخیص ہو رہی ہے نہ علاج ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو دیکھا، مجھے اندازہ ہوا کہ اس دیہات سے 2 3 4 بار دن میں حرکت کر کے اپنے آپ کو منرل سے اور جتنے بدن کے اندر طاقت کے اجزاء ہیں خالی کر دیا اس نے. ہڈیاں چمڑا رہ گیا ہے، خالی کر دیا ہے. اور پھر بھی اب چونکہ 17 18 19 سال میں آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، یہ مقابلہ کر سکا، ورنہ یہ مر جاتا. اور کچھ دن اگر اس کو رہنمائی نہ کی گئی تو یہ گردن توڑ بخار میں مبتلا ہو کر مرے گا. میں نے کیس دیکھے ہوئے ہیں. آئی یو پریکٹیکل سین ڈاکٹر صاحب دیز کیسز. دی یگسٹر ڈائنگ بیکاز آف میننجائٹس ڈیو ٹو دس ایکشن. جی میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے کیسز دیکھے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو اب اس کو میرے بھائی ماحول جب آدمی بدلے گا، ماحول بدلے گا اور نیک صالح ماحول میں آئے گا، اور نیک صالح ماحول میں آئے گا، جب اس کی آنکھیں، کان، زبان صحیح بولنا شروع کرے گی، کان صحیح سننا شروع کریں گے، آنکھ جو ہے تو غلط دیکھنے کا کو چھوڑ کر صحیح دیکھنا شروع کرے گی، تو اس کا ڈیٹا فیڈنگ اندر جو ہے یہ درست ہوگی. اور جن لوگوں کے پاس یہ بیٹھ رہا ہے، ہر ایک آدمی کے قلب کی لہر دوسرے پر آتی ہے. ہر ایک آدمی کے قلب سے دوسرے کے قلب پر یا ظلمت کی، اندھیرے کی، یا نور کی لہر آتی ہے. ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھے ہو تو بات ہے کہ باقاعدہ محسوس کر لیتے ہیں. باقاعدہ محسوس کر لیتے ہیں. سبحان اللہ جی. جب میں ایم فل میں تھا نا، تو ہمارا ایک کمپیریٹو اناٹمی سبجیکٹ تھا. تو وہ پڑھانے کے لیے پروفیسر ابوبکر صاحب آتے تھے، ریٹائرڈ پروفیسر تھے، بڑے نیک صالح آدمی تھے. تو وہ آ کر ہماری کلاس لیتے تھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا اور کچھ اس سے کچھ باتیں پوچھنے کرنے کے لیے. تو کہتے اس بزرگ نے کہا کہ کہتے ایسے بزرگ تھے، جب میں جاتا تھا تو مجھے چائے کا بڑا شوق تھا، میرے پہنچنے سے پہلے چائے تیار کی. انہوں نے کہا کہ ابوبکر آ رہا ہے، چائے اس کے لیے بنا لو. کہ یہ آدمی گیا، اس سے کچھ باتیں کی، کھوجتیں کیں. تو ان بزرگوں نے کہا اس سالی کے ساتھ کیا ہوا؟ بس یہ بات کہی اور آدمی کے منہ پر گویا کہ مور لگ گئی، بولنا اس کا بند ہو گیا. بتایا کہ تو کیا کر کے آئے ہوئے؟ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ آدمی آ گیا، کوئی بیوروکریٹ تھا، سینئر افسر تھا، وہ باتیں کر رہا ہے.
اور ایسی الٹی سیدھی آنکھ رہا ہے. اور خیر محمد بابا صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے باتیں جب انہوں نے سنی انہوں نے کہا مولانا صاحب ذرا پکے خبر ہو کما. اس نے کہا ایک ہاتھ تو ایسا بیتوگا بول رہا ہے حضرت صاحب کے سامنے بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات کرتے اس کو آدمی کے منہ طرف کیا شراب پی کر آئے ہوئے نشے کی حالت میں ہو اور بزرگوں کے پاس باتیں کر رہے ہو, اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آؤ. بس آدمی بالکل جگہ پر کر دی اس نے. تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو کہا کہ کوئی سیاہ کر کے آدمی کو بلاؤ اور اس بچے کو سمجھاؤ, اس کی عادت چھڑاؤ تاکہ اس کی جو ہے تو صحت درست ہو. اور تو انہوں نے سمجھایا اللہ کی خان کو 2-3 دنوں کے بعد اسپتال سے چھوٹا اور 1 مہینے کے بعد اس کا وزن دگنا ہوا. ہاں جی آپ لوگوں نے دیکھا نا, 1 مہینے کے بعد دگنا اس کا وزن. سچ از دا سچویشن جی. ہاں جی جی ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بلی آئی, اس طرح کے بال پر خون لگا ہوا دیکھا اور اس نے اس کو چاٹا, بڑا مزہ آیا. اس مزے میں اس نے زور سے زبان رگڑی تو زبان رگڑنے کے بعد اس کی زبان سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اس کو چاٹ رہی ہے اور مزہ اس کو آ رہا ہے, چاٹ رہی اپنا خون چاٹ رہی, مزہ آ رہا ہے خزا سے. ہاں تک کرتے کرتے وہیں پر گر کر مر گئی. تو وہ اس بات کو فرمایا کرتے تھے کہ کچھ اپنے آپ کو سنبھالنے کا خیال کرو. سبحان اللہ جی. صحبت کی ایسی تاثیر تھی ان کی, ایسی صحبت کی تاثیر تھی کہ یہ مخلوط تعلیم کے اندر بطور طلباء پڑھتے ہوئے ہم پر اس ماحول کا ایک ذرا اثر نہیں تھا.